بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما نافعا، آمین۔ اگر نماز فجر لیٹ ہو جائے تو اس کی نیت کیا ہوگی؟ دیکھیے، صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سفر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 30,000 صحابہ تھے۔ پڑاؤ جو کیا وہ رات ہو گئی تھی، تو اس میں پھر مشورہ کیا گیا کیا کرنا چاہیے، آگے چلنا چاہیے، یہاں رات میں آرام کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ تو زیادہ تر لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ کچھ دیر یہاں پر آرام کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ جب یہ طے ہو گیا کہ یہاں آرام کی جائے گی اور فجر پڑھ کے پھر آگے بڑھا جائے گا، تو اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی شخص کو اس بات پر لگا دیا جائے کہ وہ فجر داخل ہونے کے وقت سب کو جگا دے۔ تو اس کام کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا اور وہ ایک اونٹ کی ٹیک لگا کر بیٹھے رہے۔ جب تک وہ بیٹھ سکتے تھے وہ بیٹھے رہے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو بھی نیند آ گئی۔ اب سورج کی جو پہلی کرن نکلی تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پڑی، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اور انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی، آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، یہ کیا ہوا؟ سورج تو اوپر آ گیا اور آپ اپنی ڈیوٹی نہیں نبھا پائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جو چیز آپ پر غالب آ گئی تھی اسی چیز نے مجھ پر بھی قبضہ کر لیا، یعنی نیند۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سارے صحابہ کو حکم دیا کہ نماز یہیں قائم ہوگی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سورج اوپر آ گیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکل کر آیا کہ جب ہماری آنکھ کھلے ہمیں نماز فوراً پڑھ لینا چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور کلیئر ہو گئی اس میں کہ وہ جو قوالی میں آتا ہے کہ جب تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان نہیں دی تب تک سحر نہ ہوئی، تو وہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ حدیث کی بات ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں اور ان کی دلچسپی بالکل نماز میں نہیں ہے، تو ان کے لیے تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی الہی ہیں، یعنی جس طرح سے قرآن نازل ہوا وحی کے ذریعے جبرائیل امین لے کر آئے، اسی طرح اسی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ چیز نبی کو خواب میں دکھا دی جائے، وہ بھی وہی اہمیت رکھتی ہے جو جبرائیل امین لے کر آتے ہیں۔ تو وہ جو خواب دکھایا گیا اس میں خواب میں ایک شخص کو دکھایا گیا، وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے اور ایک فرشتہ اس کے سر پر بڑا سا پتھر مارتا ہے، اور وہ پتھر اس کے سر سے ٹکرا کر بہت دور تک چلا جاتا ہے، اور اس شخص کا جو سر ہے وہ بالکل زمین کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی وہ کچل جاتا ہے۔ اور جب تک فرشتہ وہ دوبارہ پتھر اٹھانے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے سر کو پھر پہلے جیسا کر دیتا ہے، یعنی وہ پھر سر اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے۔
اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، غافل رہتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جبریل امین سے پوچھا کہ بھائی یہ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو بھلا دیا تھا اور نمازوں کے ٹائم میں سویا رہتا تھا، یعنی یہ نمازوں کے وقت میں سویا رہتا تھا۔ اس سے ایک بات یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ خاص طور سے فجر کی نماز کے لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی تھی۔ ویسے تو ہر نماز کے لیے سزا ہے، لیکن جو یہ الفاظ آئے ہیں نا کہ سویا رہتا تھا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ فجر کے وقت ہی سوئے رہتے ہیں۔ تو نماز فجر پڑھنے کے لیے سب سے آسان اور ایزی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل میں، آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، تو موبائل میں آپ الارم لگا لیں اور وقت پر نماز پڑھیں۔ ایک انگریز مسلمان ہوا، تو جب وہ مسلمان ہوا تو ان لوگوں کو تو اس بات کی فکر رہتی ہے نا کہ ہم نام کے مسلمان نہیں ہیں بلکہ کام کریں گے تبھی مسلمان ہیں۔ تو اس کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم مسلمان باقی نہیں رہیں گے، بھلے ہی ہم اپنے ڈاکومنٹس میں مسلم لکھے جاتے رہے ہوں، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مطلب وہی ہے جو ایک انگریز سمجھتا ہے مسلمان ہونے کے بعد کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، اور جب تک ہم نماز پڑھتے رہیں گے ہم تبھی تک مسلمان رہیں گے۔ تو جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے 3 الارم والی گھڑیاں خریدیں، وہ جو ٹائم پیس ہوتے ہیں نا وہ خریدیں۔ 3 کیوں خریدیں؟ 3 اس لیے خریدیں کہ ایک سے آنکھ نہیں کھلے گی تو دوسری سے کھلے گی، اور دوسری سے بھی نہیں کھلی تو تیسری سے کھلے گی۔ تو اس نے یہ کیا کہ ایک گھڑی اپنے سرہانے رکھ لی، اس میں الارم اس نے 4 بجے کا لگا لیا۔ دوسری گھڑی اس نے تھوڑی دور پر ایک ٹیبل تھی، اس میں اس نے 4:30 بجے کا لگا لیا، اور تیسری گھڑی اس نے اپنے واش بیسن کے اوپر لٹکا لی، جہاں پر اس کا واش بیسن تھا وہاں پر اس نے لٹکا لی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب اس کا الارم بجتا تھا تو وہ جو اس کے بستر میں ہوتی تھی تو اس کو بند کر دیتا تھا، پھر وہ 4:30 والی بجتی تھی، کس مسا کے وہ کیسے نہ کیسے بند کر دیتا تھا۔ لیکن جو وہ واش بیسن کے اوپر لٹکی ہوئی تھی وہ زیادہ آواز والی تھی، تو وہ جو آخری جو الارم بجتا تھا تو وہ اس کو لا محالہ وہاں پر جانا پڑتا تھا اس کو بند کرنے کے لیے، اور اس انگریز نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ انگریز نہیں بلکہ وہ تو مسلمان ہو چکا تھا۔ تو جب وہ وہاں جاتا تھا تو اس ٹائم تک اس کی نیند پوری طرح کھل چکی ہوتی تھی۔ تو اس نے بتایا کہ یہ ہم نے اپنی عادت کی وجہ سے، تاکہ میری عادت بن جائے، یہ آئندہ ہمیں یہ الارموں کی ضرورت نہ پڑے، تو اس نے یہ طریقہ اپنایا۔ بہرحال ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، بلکہ صرف کاغذوں میں لکھا رہے۔ ہمارے یہاں تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اکثر میں نے سنا ہے لوگوں کے منہ کہ وہ آپس میں دوسرے جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، تو وہ کہتے ہیں لگتا ہے یہ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں، آج کل مسجد بہت زیادہ جا رہے ہیں، نمازیں بہت پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری حالت ہو چکی ہے، جبکہ ایک نیا مسلمان جو نو مسلم ہے، جو اسلام قبول کرتا ہے، تو وہ یہ سب کچھ سمجھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ بہرحال ان باتوں سے یہ بات تو کلیئر ہے کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور بخاری و مسلم میں حدیث آتی ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو چیز ہے وہ نماز ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو ہم لوگوں کو ان باتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ وقت پر ہم نماز پڑھیں، کیونکہ وہ سب سے پہلی ڈیوٹی ہے ہماری۔ ہمیں نماز پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہاں ہم جیسے تیسے اپنی زندگی گزار لیں، لیکن آخرت میں جو عذاب ملنا ہے، جس طرح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اس کا سر بار بار کچلا جا رہا تھا، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔